مکرم سامعین، اب ہم بلا کسی تاخیر کے جلسے کے آخری اور اہم کڑی کو پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا، اور وہ ہے حضرت مہمان خصوصی کا خطاب۔ ہمارے آج کے اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب کھڑیا سنا ہے۔ حضرت والا کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ ایک طویل عرصے سے شمالی گجرات کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم چھاپی میں فن حدیث و فقہ کی خدمات میں مصروف عمل ہے۔ نیز آپ احکام شریعہ کے بابت تحریری و تقریری فتاوی کے ذریعے امت کی فقہی تشنگی کو سیراب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ آئس کریم والے بیٹھ جائے، میں 2 منٹ بات کر سکوں۔ مول صاحب آئس کریم تقسیم کرنے والے ساتھی بیٹھ جاوے، یا بات شروع ہو چکی ہے۔ مولانا آپ بیٹھ جائیے 2 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے لیے کہنے کا کچھ باقی نہیں رہا۔ عزیز طلباء اور طالبات نے بہت کچھ ہمارے سامنے کہا اور سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ یہ بات بار بار دل میں آ رہی ہے۔ حضرت مولانا صادق صاحب زید فضلہ نے جو ہمارے سامنے تاریخ سنائی میتا کی، واقعتاً قابل رشک تاریخ ہے۔ کاش کہ وہ ہمارے اسلاف، وہ ہمارے بزرگان جو ہمارے آئیڈیل تھے، ہمارے لیے نمونہ تھے، وہ آج موجود ہوتے تو یقیناً وہ پھولے نہ سماتے کہ جو ہم نے بیج بویا تھا آج ایک بہت بڑا تناور درخت بن کر کے وجود میں آیا، وہ پھولے نہ سماتے۔ یقیناً آج ان کی روحیں خوش ہوگی، قبروں میں وہ اچھلتے کودتے ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوں گے کہ ہم نے جو قربانی دی تھی، جو ہم نے بیج بویا تھا، یقیناً اس کے ثمرات اور اس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ثمرات اور نتائج کو ان کے قبروں تک یقیناً پہنچایا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام محنت کرتا ہے، وہ محنت کے نتیجے میں اس پر عمل کرنے والے اگر وہ ریاکاری کے ساتھ بھی عمل کرے تو وہ مخلصین کو اللہ پاک اخلاص کا ثمرہ اور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے جو بیج ڈالا تھا یقیناً بہت اچھا بیج تھا، جو بڑا تناور درخت بن گیا، اور یہ اہل میتا کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اساتذہ کرام کی جو محنت ہے، وہ محنت ان بچوں کے جو ہمارے سامنے آئے، اس سے ہمیں انداز لگا یہاں کے اساتذہ اور مدرسین نے کس قدر بہت جان سے اور بہت قربانی کے ساتھ میں انہوں نے جو محنت کی ہے، وہ بھی قابل ستائش ہے۔ ہم تمام اساتذہ اور مدرسین کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ طالبات اور یہ طالبہ، یہ طالبین، ان کے والدین کو بھی ان کو ساتھ ملا، جس کے نتیجے میں بچے تیار ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی بات کرنے کا وقت بھی نہیں، نہ میرے لیے، نہ آپ لوگ سننے کی پوزیشن میں ہو، لیکن ایک ایک پروگرام کو میں نے دھیان سے سنا۔ واقعتاً بہت اچھا، قابل تعریف تھا ہر پروگرام۔ ایک معیار، مکتب کے معیار کے مطابق اپنے معیار کو یہ پہنچا ہوا تھا پروگرام۔ لیکن میرے دل میں ایک بات آتی ہے، وہ بات میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں میتا والوں کو، ایک بات بطور نصیحت کے کہہ کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ماؤں، آج جو ہمارے پاس میں جو مکان ہے، جو دکان ہے، جو جائیداد ہے، جو کاروبار ہے، جو ہمارے پاس زمین ہے، جو ہمارے پاس فیکٹریاں ہے، جو ہمارے پاس ہوٹلیں ہیں، جو ہمارے پاس کارخانے ہیں، وہ ایک وقت تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا، کسی اور کے پاس تھا، لیکن ان کے پاس سے وہ ہمارے پاس آیا، اور وہ جن کے پاس تھا ایک زمانہ تھا کہ وہ ان کے پاس بھی نہیں تھا، ان سے بڑوں کے پاس تھا، ہمارے دادا کے پاس تھا، دادا کے پاس سے ہمارے پاس آیا، اور والد کے پاس آیا، والد کے پاس سے پھر ہمارے پاس آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے پیارے بھائیوں کہ یہ جو ہمارے پاس جائیداد، جو ملکیت، جو کچھ بھی ہے،
وہ بھی ہمارے پاس باقی رہنے والی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے والد محترم کے پاس باقی نہیں رہا، ہمارے دادا کے پاس باقی نہیں رہا، تو ہمارے پاس بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کو ہم چھوڑ کر کے جائیں گے، اس کے مالک کل ہماری اولاد ہو جائے گی۔ لہذا یہ مال، یہ دنیا، یہ دنیاوی سامان، اس کو قرآن کریم میں متاع الغرور کہا ہے۔ اس سے ہم دھوکہ نہ کھائے، بلکہ وہ مال جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، وہ مال صحیح مصرف میں، صحیح جگہ پر ہمارا لگ جائے تو وہی ہمیں کام آئے گا، وہی ہمارے لیے باقی بچے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آدمی جب مر جاتا، اور مرنا تو طے ہے سبھی کو، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے الذی یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ مثلا ثم یکون مضغۃ مثلا ثم یبعث الیہ الملک۔ اللہ پاک 120 دن کے ہم جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اللہ پاک آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا، فیؤمر باربع کلمات، اور وہ فرشتے کو 4 کام کرنے کا اللہ پاک حکم دیتے۔ وہ 4 کام میں سے پہلا کام حدیث پاک میں جو بیان کیا، فیکتب اجلا، سب سے پہلے نمبر کی چیز کہ وہ ہماری زندگی کو کتنے ہم دنیا میں جیئیں گے، وہ ہماری زندگی کو 120 دن کے ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ فرشتہ لکھ کر کے چلا گیا۔ فیکتب اجلا، ہم کتنے جیئیں گے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب ہم ہمارے ماں کے پیٹ میں تھے، ازل سے ہی اجل کو یہ کام سونپا ہے، چمن سے پھول چننا، ویرانے میں چھوڑ دینا۔ یہ شاعر کا شعر ہے، یہ خدا کی سنت ہے ہمیشہ سے کہ چمن سے، آبادی سے، گھروں سے لوگوں کو، ان کی روحوں کو لیا جاتا اور ویرانے اور قبرستان میں چھوڑ دیا جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شروع سے سنت ہے۔ ہمارے گھروں سے بہت سارے چلے گئے، ہمارے والد گئے، والدہ گئی، دادا گئے، ہماری دادی گئی، نانا گئے، نانی گئی۔ یہ سارے اٹھتے جنازے جو ہمارے گھروں سے گئے وہ ہمارے لیے ایک سبق تھا، اور وہ یہ سب کہتے گئے کہ جیسے آج ہماری باری ہے کل تمہاری باری آنے والی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم روزانہ یہ حدیث کو سنتے کہ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو موت کے وقت میں آدمی روتا ہے، اور رونا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، ان کے موت اور وفات پر آپ روئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار اور قبر مبارک تیار ہو رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی قبر اور مزار کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور آقا ایسی کیفیت کے ساتھ میں پھر جو آگے حدیث ہے، کسی صحابی کو قبر میں اتارا تو موت کے وقت میں رونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ آدمی صدمہ کے وقت میں روتا ہے، تو رونے کی وجہ سے ایک آنسو نکلتا تو پھر دل سے وہ آنسو کے ساتھ ساتھ بہت سارا غم نکل جاتا۔ اس لیے بلکہ یوں ہے کہ کوئی سخت دل آدمی ہو جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی موت پر روتا نہ ہو، تو اس کو اپنے والد اور باپ کا تذکرہ کر کے اس کو رلانا چاہیے۔ تو نفس رونا بری بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صاحبزادے، 17 مہینے میں شیرخوارگی کی مدت میں انہوں نے وفات پائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، اور آقا رو کر یہ ارشاد فرمائے رہے تھے، انا لفراق ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تمہارے جانے کی وجہ سے ہمیں بڑا صدمہ ہے۔ تو کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ روتے ہیں، اور رونا بری بات بھی نہیں، اور جنازہ اٹھے اس وقت میں تو سارا گھر رونے لگتا ہے۔ آواز سے رونا اچھی بات نہیں، اپنا سینہ پیٹنا اچھی بات نہیں، بال نوچنا اچھی بات نہیں، لیکن نفس سے رونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جب یہ مجمع روتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام وہ گھر پر آتے، اور وہ گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر یوں ہاتھ رکھ کر، دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے۔ جیسے کوئی آدمی مہمان آتا تو وہ مہمان چوکھٹ پر اپنے دروازے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی دیر بات کرنی ہو تو کھڑا رہتا،
تو وہ دروازے کے چوکھٹ پر یوں دونوں ہاتھ رکھ کر کے کہتے تم لوگ کیوں روتے؟ میں نے اس کا رزق نہیں چھینا، میں نے اس کا کھانا نہیں لے لیا، میں نے اس کا پانی نہیں لے لیا، میں نے اس کا گھومنا پھرنا، اس کی سیر و تفریح کو نہیں چھینا، یہ اپنا وقت پورا کر چکا جب ہم اس کو لینے کے لیے آئے۔ اور یہ رونے والوں یاد رکھو، ہم اس گھر میں آتے رہیں گے اور بار بار آتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس گھر میں، اس محل میں، اس بنگلے میں، اس مکان میں اگر ایک جان بھی ہوگی، ایک مرغی کا بچہ بھی ہوگا، ایک کتیا کا پلا بھی ہوگا، تو بھی ہم آئیں گے، یہاں تک کہ یہ بنگلہ اور یہ محل اور یہ بلڈنگ کو ہم کھنڈر بنا کر کے چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر رونے والے اس وقت میں ملک الموت علیہ السلام کی آواز کو سن لے تو وہ اپن جانے والے کا غم بھول جائے اور اپنے غم میں لگ جائے کہ یہ تو ہماری ماں باپ، ہماری بیوی بچوں کے لے کر ابھی فارغ بھی نہیں ہوا اور ملک الموت تو مجھے لے جانے کی بات کر رہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ہم سب کو جانا ہے، یہ بات تو طے ہے، لیکن آدمی جب مر جاتا تو مرنے کے وقت میں اس کے زندگی میں جو اعمال وہ کیا کرتا تھا وہ سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ نماز پڑھتا تھا، پڑھے گا نہیں، ثواب نہیں ملے گا، روزہ رکھے گا نہیں، ثواب نہیں ملے گا، زکوٰۃ صدقہ خیرات کرے گا نہیں، ثواب نہیں ملے گا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر دی، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث من صدقۃ جاریۃ، ایسا آدمی نے صدقہ کیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ چلنے والا ہو۔ جیسے ہمارے سامنے جو تاریخ آئی، ہمارے بوڑھوں نے، ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے جو قربانیاں دی تھی، یہاں مکتب کی بنیاد ڈالی، کسی نے کہاں کہاں بنیادیں ڈالی، یہ ساری تفصیل ہم نے سنی، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ وہ صدقہ جاریہ جب تک چلتا رہے گا، عرفات کے میدان میں وہ نیم کا درخت باقی رہے گا تو اس کی بنیاد ڈالنے والے اور اس کو بونے والے، اس کو اس کا ثمرات ملتے رہیں گے، فوائد پہنچتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، القبر صندوق العمل وعند الموت یاتیک الخبر، القبر صندوق العمل وعند الموت یاتیک الخبر، کہ قبر یہ ہماری اعمال کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں پر پتہ چلے گا۔ حضرت علی فرماتے موت کے وقت ہمیں پتہ چلے گا، خبر آئے گی کتنے اعمال لے کر کے گئے تھے۔ ان اسلاف سے، ہمارے بزرگوں سے پوچھو، ان کے قبر میں جو صدقہ کے طور پر جو مال جاتا ہوگا، جو ثمرہ، جو ثواب جاتا ہوگا، لہذا وہ اس کا فائدہ جو ان کو پہنچتا ہوگا وہ تو وہی جان سکتے۔ اس لیے صدقہ جاریہ، جہاں کہیں مسجد مدرسے کی بنیاد ڈالنی، یہاں پر جو بچوں کو انعام دیا گیا، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کی وجہ سے طلباء اور طالبات میں جو ہمت بڑھے گی اور بچے شوق سے پڑھیں گے اور پڑھ کر کے وہ آگے بڑھیں گے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ لہذا یہ صدقہ جاریہ موت کے بعد بھی باقی رہتا۔ علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ پہنچایا جاتا رہے۔ جب حضرت مولانا عبدالحق صاحب بھاگلوی دامن برکاتہم العالیہ کا نام آیا، یہ حقیقت ہے کہ میرا دل بھر آیا، مجھے رونا آ گیا۔ حضرت مولانا کی پوری زندگی انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں لگا دی، پوری زندگی۔ شاید جتنی یہاں پر نوجوان میری بہنیں اور میری بچیاں اور بیٹیاں بیٹھی ہے، شاید کوئی ایسی ہو جو حضرت مولانا کے پاس نہ پڑھی ہو، یا جوان مجمع جتنا بیٹھا ہے جو نہ پڑھا ہو ان کے پاس۔ حدیث کہہ رہی علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ آدمی مر جائے گا لیکن مرنے کے بعد میں اس کو کام آنے والا یہ ہے۔ حضرت مولانا اللہ ان کی عافیت کے ساتھ عمر لمبی فرمائے، لیکن جب جائیں گے تو یہ ہزاروں کا مجمع جو قرآن پڑھے گا رمضان میں، کوئی دعا کرے گا، کوئی کتاب پڑھے گا، کوئی معمولات کی کتاب پڑھے گا، سارا ثواب
ان کے نام اعمال میں جائے گا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے مدرسین طبقے کے سامنے کہ ہمیں اللہ پاک نے جس جہاں کام میں لگایا یہ ایک عظیم نعمت، ایک عظیم دولت ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ مانگنا چاہیے اللہ پاک انشراح کے ساتھ یہ دین کی خدمت کے لیے موت تک قبول فرما، اور جو خدمت کی ہے اللہ تو اپنے دربار میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ مر جائیں گے۔ اساتذہ سے میں کہتا ہوں، کبھی میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ بیٹا اگر ہم چاہتے تو اللہ نے ہمیں بھی دماغ دیا تھا، ہم بھی فیکٹریاں، ہم بھی ہوٹل، ہم بھی کاروبار، ہم بھی بنگلے بلڈنگیں بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے ہماری جوانی آپ کے پیچھے کپا دی، ہم نے ہماری جوانی کو آپ کے پیچھے لگا لیا۔ آپ ہی ہمارے لیے دکان ہے، آپ ہی ہمارے لیے فیکٹری ہے، آپ ہی ہمارے لیے مکان ہے۔ مر جائیں گے، مرنے کے بعد میں کام آنے والی چیزیں تو یہی ہے۔ تو آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد میں صدقہ جاریہ کام آئے گا۔ علم ینتفع بہ، جس علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ کام آئے گا۔ اور تیسری چیز مجھے بیان کرنی ہے، بھائیو سنو، بس ایک حدیث میں سنا کر جانا چاہتا ہوں۔ ولد صالح یدعو لہ، اپنی پیچھے چھوڑی ہوئی نیک اولاد، یہ نیک اولاد اگر والدین نے محنت کر کے نیک اولاد چھوڑی، ان کو پڑھایا، مکتب میں بھیجا، مکتب کے بعد اس کو حفظ کرایا، حفظ کے بعد اگر دارالعلوم میں بھیجا، تو یہ ولد صالح، چاہے ولد صالح اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، اپنی اولاد کو اگر نیک بنایا تو وہ اولاد جب تک نیکی کا کام کرتی رہے گی اس کے والدین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے اپنی اولادوں کو مکاتب کے حوالے کرو، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم دو۔ اگر تم نے صرف عصری تعلیم دی، اکثر میں کہتا ہوں کہ اپنی بچے کو اگر تم نے وکیل بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، منع نہیں ہے، بناؤ، اور دینی تعلیم نہیں دی تو تم نے اپنے بچے کا بنگلہ، کاروبار، فیکٹری، یہ سب کچھ تم نے دیا، لیکن تمہارا کیا؟ تمہاری موڑی تو تم نے ضائع کر لی۔ تمہارا بچہ اگر نیک بنتا تو مرنے کے بعد تمہیں اس کا ثمرہ ملتا۔ تم نے خالی وکیل بنایا، خالی ڈاکٹر بنایا، دینی تعلیم نہیں دی تو تم نے اپنی موڑی کو ضائع کر دیا۔ یہ سب سے نادان باپ ہوگا، نادان ماں ہوگی جو اپنے اولاد کو صالح اور نیک اور دیندار نہ بنائے۔ اس نے اپنی اولادوں کو نیک بناؤ۔ اگر اللہ ہمت دے حافظ قرآن بناؤ۔ یہ بچوں نے جو قرآن حفظ کیا، یہ بچے جو قرآن حفظ کرنے والے، ایک مکالمے کے درمیان ایک بچے نے اردو میں حدیث پڑھی تھی، اس وقت مجھے عربی الفاظ یاد آ رہے تھے۔ حدیث پاک میں من قرأ القرآن وعمل بما فی البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوت دنیاکم فما ظنکم بالذی عمل بہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جو قرآن پڑھے، قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائے، اپنے بچے کو عالم بنایا، قرآنی تعلیم دی، قرآنی تعلیم کے مطابق اس کی عملی زندگی ہوگی، تو وہ بچہ جس کو اس کے والدین نے نیک بنانے کی کوشش کی، قرآنی تعلیم دی، تو وہ بچہ جب قرآن پڑھے گا اور قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائے گا تو اس کے ماں باپ کو اللہ پاک ایسا تاج پہنائیں گے جو تاج سورج سے کئی گنا زیادہ چمکدار ہوگا، سورج سے کئی گنا زیادہ چمکدار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے آج ایک سورج نکلتا ہے پورے دنیا میں اور ایک سورج پورے عالم کو روشنی سے بھر دیتا، اگر وہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی آئے گی؟ تو اگر تمہارے گھر میں روشنی ہو، سورج آ جائے تو جتنی گھر میں روشنی بھر جائے، اس سے زیادہ چمکدار تاج اللہ اس قرآن پڑھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے والدین کو پہنائیں گے۔ پھر آقا نے بیان فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہا، جو بچہ خود قرآن پڑھے اور قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائے تو پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ پاک اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ یقال لقاری القرآن اقرا ورتقی ورتل القرآن کما ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها۔ جو بھی قرآن پڑھے گا، حافظ کی قید نہیں، عام طور پر یہ حدیث کو اس انداز سے بیان کیا جاتا کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا قرآن پڑھو، درجہ چڑھو،
نہیں، جو بھی قرآن پڑھے گا، حافظ ہو غیر حافظ، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا. بچے کو اگر قرآن پڑھنے والا بنایا تو بچے سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور پھر درجہ چڑھو، اور قرآن کو اس انداز سے پڑھو جیسے کہ تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، تجوید کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھو گے تو تمہارے جنت کے درجات یہ زیادہ ملیں گے تمہیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ كَمَا تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عند آخر آیت تقرؤها، تمہارا درجہ وہ آیت ہوگی جہاں تک تم پہنچو گے، وہ آخری آیت پڑھتے جاؤ، وہاں تک جنت میں درجہ تم پاؤ گے. اس لیے پیارے بھائیوں، بہت وقت ہو چکا، اور بہنوں سے بھی کہنا بہت وقت ہو چکا، اپنی اولادوں کو دینی درسگاہوں میں بھیجو. آنے والے حالات کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتے، ایمان سوز ہوائیں چلتی رہتی ہیں. جیسے ایک بچی نے بہت اچھے انداز میں یہ بات بتائی کہ تم چاہے کچھ بھی اپنے اسلحہ ہتھیار، لیکن ہم ہے تو ہم اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے اور جمے ہوئے اپنے اولاد اور نسلوں کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. آج ہر ہسپتال میں، ہر کالج میں، ہر اسکول میں، ہر چوراہے پر، ہر بس اسٹیشن پر، ہر ریلوے اسٹیشن پر، ہر ہوائی اڈے پر آج ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے. میرے نبی علیہ السلام کی امت کی بیٹیوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے. سب جگہ پر ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے. ہماری بچی گھر سے نکلے تو وہ محفوظ نہیں ہوتی. ہاں، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشگوئی فرمائی تھی. ایک زمانہ آئے گا، یصبح مومنا ویمسی کافر ویمسی مومنا ویصبح کافرا. صبح میں بچہ بچی گھر سے اٹھے گا تو وہ ایمان کی حالت میں، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کفر میں داخل ہو جائے گا. آج وہ کفر میں داخل کرنے کے لیے، میرے نبی علیہ السلام کی امت کی بیٹیوں کو مرتد بنانے کے لیے، اسلام کے دامن سے ہٹانے کے لیے، ان کے دلوں سے ایمان کو نکالنے کے لیے آج جگہ جگہ پر لٹیرے بیٹھے، جگہ جگہ پر لٹیرے. اپنے بچوں کو ایمانی تعلیم دو، اپنی بچیوں کو ایمانی تعلیم دو، ان کے عقائد کو مضبوط کرو، ان کے دلوں میں بٹھاؤ، ان کے دلوں میں بٹھاؤ. یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی ہنگامی ہے. کسی کے پاس یہ ہمیشہ زندگی نہیں رہی. چند دنوں، چند گھڑیوں، چند سیکنڈوں، چند منٹوں، چند سالوں کے لیے زندگی لے کر کے آئے ہو. اچانک یہ دیا بجھ جائے گا، پھر تمہارے لیے قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، تمہارے لیے پل صراط پر کیا ہوگا. یہ اپنے بچوں کے دلوں میں عقائد بٹھاؤ. میں سمجھتا ہوں اگر چھوٹے بچہ ان کے دل میں اگر یہ بات کو بٹھا دیا جائے تو لاکھ پوری دنیا کی طاقت کوشش کرے، لیکن یہ میرے مکتب میں پڑھنے والا بچہ، اس کو کوئی اسلام سے پھیر نہیں سکتا، اسلام سے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اگر ان کے دلوں میں یہ عقائد کو راسخ کر دیا جائے، سب سے بنیادی چیز ہے وہ ابدی زندگی ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی. یہ ہمیشہ ہماری زندگی، اصل زندگی تو وہی ہے. اس لیے پیارے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو یہی تعلیم دے، خود بھی نیک بنے، ہمارے کاروبار کی طرف بھی توجہ دے، ہمارا کاروبار حلال طریقے پر ہو، حرام مال ہمارے پاس میں نہ آتا ہو. حلال کمائی کا خیال دو، خیال کرو. حرام روزی آنے کی وجہ سے پریشانیاں، حالات اور طرح طرح کی آفتیں آتی اور آدمی کی زندگیاں بیکار ہو جاتی. حدیث پاک میں المعدۃ حوض البدن والعروق واردۃ الیہا فاذا صحت المعدہ صدرت العروق بالصحہ واذا فسدت المعدہ صدرت العروق بالسقمہ. یہ حدیث بڑی تفصیل طلب ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسی روزی اپنے پیٹ میں ڈالو گے، ایسے تمہاری آنکھیں، تمہاری کان، تمہاری زبان، تمہارے بدن کے اعضاء سے وہ اعمال نکلیں گے. حلال پاکیزہ روزی کماؤ، اپنی اولاد کو حلال پاکیزہ روزی کھلاؤ اور پاکیزہ روزی کمانے کے ذرائع اختیار کرو. شک شبہ والی روزی چاہے لاکھوں کی شکل میں ہو، اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر سونے کا ڈھیر پڑا ہوا ہو
اور مجھے کہہ دیا جائے کہ شیخ سعدی تم اس کو لے لو مرضی چاہو اتنا، اگر میں اس کی طرف دیکھوں اور دیکھنے کی وجہ سے میری عزت پر آنچ آتی ہو تو میں اس کی طرف توجہ بھی نہیں کروں گا، لینے کی بات تو درکنار، میں اس کی طرف توجہ بھی نہیں کروں گا۔ اس نے حلال پاکیزہ روزی، حرام ہمارے کام کا نہیں۔ مکالمے میں انٹرسٹ اور سود کی بات آئی۔ سود جانتے ہو کتنا خطرناک عمل ہے، اگر کوئی بھائی نے اس میں ہاتھ ڈالا ہو، آج صبح مت ہونے دینا، اللہ سے توبہ کر لینا، استغفار کر لینا۔ اگر سود میں ہاتھ ڈالا تو مال لیکن تمہاری نسلیں اجڑ جائے گی، نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنہ۔ انٹرسٹ کا پہلا وبال جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، سنا کہتے مال کو چھین لینا۔ تمہارا مکان جائے گا، ایسٹرا پلاٹ جائے گا، ممبئی کا فلیٹ جائے گا، تمہارا ہوٹل کا حصہ جائے گا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت آ جائے گا تم کو کوئی 500 گرام نمک بھی قرض کے طور پر نہیں دے گا اگر تم نے انٹرسٹ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ آج جو بینکوں میں ہمارے کچھ پیسے جمع ہوتے، بے خبری میں بھی وہ پیسے الگ ایکسٹرا 3 ماہ پر اپنی بینک کی بک کو اوکے کرتے رہو، نشان لگاتے رہو، یہاں تک میں نے اوکے کر لیا، اتنا 200 روپیہ 300 روپیہ انٹرسٹ کا، اس کو نکال لیا کرو، اور وہ بھی بھول سے نہ کھاؤ۔ گندگی غلاظت اگر بھول سے ہاتھ ڈالو گے اور منہ میں چلا جائے گا، وہ غلاظت ہے، اثر کیے بغیر نہیں رہے گا، اس کی بدبو آئے گی۔ لہذا بھول سے بھی اگر انٹرسٹ کا مال کھا لو گے، اثرات آئے بغیر نہیں رہیں گے۔ اس لیے حلال کمائی کی طرف دھیان دو، اپنے اولاد کو نیک بناؤ، صالح بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ ہم سب محتاج ہیں، اور ہمارے لیے نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہے، ہم پر حق ہے، ہم پر فریضہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری امت کا۔ اس لیے جب بھی اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھائے اللہ توفیق دے تو ہم یہ دعا مانگے، اللہ پوری امت مسلمہ کی جان کی، بال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی، اعمال کی، اسلام کی حفاظت فرما۔ پوری امت کو اپنے دعا میں یاد کیا کرو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جس دعا میں میری امت کو یاد نہ کیا جائے وہ دعا ناقص ادھوری رہتی، اور ناقص دعائیں اللہ پاک قبول نہیں کیا کرتا۔ اللہ سے مانگا کرو، اپنے لیے، نسلوں کے لیے مانگا کرو، اور حالات ابھی بد سے بدتر ہونے والے میں کوئی ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کہہ رہی ہے، یہ پیشن گوئیاں اللہ کے نبی علیہ السلام دے کر کے گئے۔ بد سے بدتر ہم کچھ فہمی میں نہ رہے، اس وقت ہمیں ایمان اور اسلام کے اوپر جمنا بڑا کٹھن مسئلہ ہوگا، بڑا مشکل مسئلہ ہوگا۔ اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے تو اس کو محفوظ رکھو، اچھی طرح حفاظت سے رکھو۔ کل پائی کے لیے تم ترسنے والے ہو، ایک روپیہ کے لیے تمہیں دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت پڑے گی، محفوظ رکھو۔ اور میں اکثر نکاح کی مجلسوں میں جاتا ہوں تو میں ان بچوں کو نصیحت کرنا ہوں، اگر تم نے نکاح میں فضول خرچی کی ہے اور تم نے مشروب کو آدھا پیا اور اڑا دیا اور تم نے پیسوں کو ضائع کر دیا تو سمجھو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ پیسے ضائع کر کے اعلان کر رہے ہو کہ میرے باپ کا پیسہ یہ حرام کی کمائی ہے، حلال کی کمائی نہیں۔ سفیان ثوری علیہ رحمہ کا فرمان ہے، سفیان ثوری بڑے تابعی تھے، وہ فرماتے اگر حلال کمائی کا روپیہ ہوتا کبھی فضول خرچی میں نہیں جاتا، اس میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں۔ وہ بیٹا جو گل چھڑے اڑانے میں اور وہ پان کی پیکے لگانے میں اگر وہ پیسے برباد کر دیتا، ضائع کر دیتا، ضرورت نہیں پھر بھی خرچ کرتا، جیسے عام طور پر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں یہ پیسوں کو ضائع کرتے، اگر یہ کرتے تو یہ بچہ اور بچی اعلان کر رہی ہے میرے باپ کی کمائی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے وہ پیسہ ہو جوڑ کر کے رکھو، کل ضرورت پڑے گی۔ آخری بات مجھے یہ کہنی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، ابھی لوگوں کے دلوں میں محبت، جوڑ، الفت، پیار، اتحاد، اتفاق، اس کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے دلوں میں دوریا پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ایمان والے کا میں حق بتاؤں، ایک حدیث میں کہا گیا، لمبا ایک موضوع ہے ایمان والے کا کیا حق ہے۔ حدیث میں کہا گیا جمعہ کے دن صفیں لگی ہوئی ہو اور کوئی آدمی پیچھے سے آئے
اور وہ ایمان والے کی گردن کو پھلانگتا ہوا جائے تو حدیث میں ہے کہ ایمان والے کی ذلت کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس ایمان والے کی گردن پھلانگنے والے کو جسر جہنم پل صراط بنایا جائے گا، برج بنایا جائے گا، اور اس کے اوپر جہنم میں جانے والے گنہگار چلیں گے۔ تو نمازیوں کی گردن کو پھلانگتا تھا، آج تیرے اوپر جہنم پر برج کے طور پر تجھے استعمال کیا جائے گا، تیرے اوپر سے آج گنہگار گزریں گے۔ حضرت کعب احبار بہت زبردست عالم تھے، یہودی عالم، ہبر کے معنی آتے عالم کے، احبار کے معنی علماء کی جماعت۔ یہ کعب اکیلے تھے، لیکن ایسا اللہ نے علم دیا تھا کہ لوگ ان کو کہتے تھے کعب۔ کون کعب؟ جو کعب اکیلا علماء کی ٹیم ہے، کعب احبار اکیلا علماء کی ٹیم۔ وہ کعب احبار فرماتے ہیں میں جمعہ کی نماز چھوڑ دوں یہ مجھے پسند ہے، اس سے کہ میں کسی ایمان والے کی گردن فلانگ کر کے میں آگے جاؤں۔ امام نووی علیہ رحمہ جو شافعی مسلک کے بڑے محدث ہے، مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے شارح اور گائیڈ لکھنے والے امام نووی علیہ رحمہ بیان فرماتے ایمان والے کی گردن کو فلانگنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ایمان والے کہا کہ معمولی بات کی وجہ سے مزاج کے خلاف ہو گیا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے لئے خون بہانا حرام، اس کے مال کو ہتھیار لینا حرام، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، طواف کرنے کے دوران اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ طواف والے مجمع کو دیکھا، مختلف رنگت کا، مختلف زبانوں کا، مختلف ملکوں کا۔ روم سے صہیب بھی طواف میں شامل ہے، حبشہ کا بلال بھی شامل ہے، فارس کا سلمان بھی شامل ہے، اور یمن کا ابو موسیٰ اشعری بھی شامل ہے، عربی بھی ہے اور غیر عربی بھی۔ یہ سارے مجمع کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے بہت عاشقانہ انداز میں۔ تو آقا کے دل میں ایک بات آئی، آقا ٹھہر گئے طواف کرتے کرتے، یہ آخری حدیث لے کر کے اپنے پلے باندھ کر کے گھر چلے جاؤ، یہ آخری بات سنو میری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام طواف کرتے کرتے ٹھہر گئے اور آقا نے بیت اللہ سے خطاب کر کے فرمایا اے بیت اللہ تیرے عظمت کا کیا کہنا، تیرے مقام کا کیا کہنا، تیرے مرتبے کا کیا کہنا، اللہ نے کیا تجھے عظمت مقام اور مرتبہ دیا، لیکن اے بیت اللہ سن، آپ لوگ بھی سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیت اللہ سن، تجھ سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں ایک ایمان والے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے ہم بوڑھوں سے سنتے ایمان والے کے دل کو دکھانا بیت اللہ کے ڈھا دینے سے برا۔ یہ حدیث میں کہا گیا کہ ایک ایمان والے کا مقام تجھ سے اللہ کی نگاہ میں کئی گنا زیادہ، اللہ کی نگاہ میں کئی گنا زیادہ ایمان والے کا مقام ہے تجھ سے۔ بیت اللہ شریف ہے، رہیں گے، لیکن ایمان والا ہے تو رہیں گے۔ جب ایک آخری ایمان والا لا تقوم الساعة وحتى يقال في الارض اللہ اللہ، ایک ایمان والا جب تک رہے گا نظام کائنات چلتا رہے گا، اور جب آخری ایمان والا چلا جائے گا تو حبشہ سے ایک بادشاہ آئے گا۔ حدیث پاک میں کہا گیا ذو السویقتین، وہ دو پنڈلیوں والا ٹیڑی، اس کی یوں پنڈلیاں ہوگی، یوں چلتا ہوگا، کسی کے یہ پنڈلیاں یوں چوڑی، ایسی چوڑی پنڈلیاں یہاں سے یوں جگہ والی، یہ دو پنڈلیوں والا ایک بادشاہ آئے گا اور آ کر کے بیت اللہ شریف کو بھی ڈھا دے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ ابرہہ گیا تھا اور ابرہہ نے بیت اللہ کو ڈھانا چاہا تھا، لیکن عبد المطلب نے تحدی اور چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ تم ان پہاڑوں کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کو وہ اجاڑنے کے لیے آئے، وہ گھر والا آج زندہ ہے، وہ گھر والا ان کی خبر لے لے گا۔ اور سارے مکہ والے اس وقت اسلام میں نہیں تھے، لیکن وہ پہاڑوں پر دیکھ رہے تھے کہ ابھی اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کو بچانا تھا، اس لیے کہ ایمان والے ابھی سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں پدموں کی تعداد میں آنے والے تھے، اللہ نے بچایا۔ لیکن جب وہ ایمان والا نہیں رہے گا تو پھر حبشہ کے بادشاہ کو بھیج کر بیت اللہ کو بھی ڈھا دیا جائے گا۔ بیت اللہ کے نیچے
खरबों के हिसाब से सोना चांदी लोग बैतुल्लाह की अकीदत में अपने नजराने पेश करते थे। औरतें अपने गलों के हार को, अपने पाँव के पायल को, अपने सोने की चुड़िया को, और लोग भी न मालूम क्या क्या, वो सारा बैतुल्लाह के नीचे आज मदफून है। वो सारा खजाना निकाल करके वो ले जाएगा। बैतुल्लाह की जरूरत नहीं, बैतुल्लाह है तो एक ईमान वाले की वजह से, वो एक ईमान वाले का मकाम, ये सारा निज़ाम जो चलता है वो एक ईमान वाले की वजह से चला है। एक ईमान वाला नहीं रहेगा, यह सूरज वक्त पर नहीं निकलेगा, यह सारा निज़ाम दरहम बरहम। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत अच्छे भाइयों, प्यारे भाइयों, मेहता के अच्छे लोगों, मेहता के नेक लोगों, ईमान वाले भाइयों के बारे में अपने दिलों में जगह रखो। मामूली मामूली बात की वजह से आपस में नफरतें नहीं, वला तनाफरू वला तहासदू वला तबागजू वला तदाबरू वकुनु इबादल्लाह इखवाना। मुझे बात नहीं करनी थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि बस 2 मिनट बात करूंगा, लेकिन आप मुझे ऐसा सुनने लगे कि मैं बोलने लगा। जी, अल्लाह इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने दिलों में ज़रा वुसअत रखो, ईमान वालों के बारे में जगह रखो, ईमान वालों के बारे में ज़न्नु बिल मुमिनीन खैरा। एक ईमान वाले का वो मकाम है। बस आखिरी हदीस अल्लाह ने दिमाग में डाली, आदमी जब मर जाए, मरने के बाद में इसको दफन कर दिया, दफन करने के बाद में एक ईमान वाला कहे बड़ा अच्छा था, भला मानस था, दूसरा कहे अच्छा था, तीसरा कहे अच्छा था। अल्लाह तबारक व ताला की रहमत, अल्लाह का करम जोश में आ जाता। अल्लाह ताला ये ऐलान फरमाते, अगर उसके लिए अज़ाब कब्र हो तो अल्लाह ऐलान फरमाते, मेरे बंदे तो ईमान वाले को अच्छा कहे और मैं करीम और रहीम रहमान गफ्फार सत्तार तव्वाब होकर मैं उसको अज़ाब कब्र में मुब्तला करूं, ये मेरी शान रहीमी और शान करीमी के खिलाफ है। अल्लाह उसके लिए हमेशा के लिए अज़ाब कब्र को माफ़ कर देता। इसलिए प्यारे भाइयों, ईमान वालों के बारे में अपनी जगह को साफ रखो, नमाजों का एहतिमाम करो, सदका खैरात का एहतिमाम किया करो, दुआओं का एहतिमाम किया करो, अपने औलाद को दीनी दरसगाहों में डालो। असरी तालीम आपको पढ़ानी है, ज़रूर पढ़ाओ। अभी जो आपके मुल्क में मदरसों में पढ़ने वाले ये 100 में से 2 है, 98 तो वो पहले से हाई स्कूलों में है, पहले से कॉलेजों में है। 98, 1 लाख में 2000 पढ़ते और 98,000 ये तो स्कूल और कॉलेजों के हवाले। हाँ, तो असरी तालीम ये लेने वाले तो बहुत है। अगर आपको भी शौक है अपने बच्चों को दो, लेकिन ज़रूर दीनी तालीम दो। दीनी तालीम से इनको महरूम मत रखो। नेक साले बन करके जाओ, जब कब्र में जाओ तो कब्र के फरिश्ते आपका इस्तिकबाल करे। कब्र के फरिश्ते आपको डराए नहीं, बल्कि कब्र के फरिश्ते जैसे आपके पास सवाल जवाब के लिए आए तो मोटा मोटा सवाल करके वो बशारतें सुनाना शुरू कर दे। अरे छोड़ो इसको, थक कर आया है, नमाजें पढ़ के आया, रोज़ा रख के आया, बहुत सदका खैरात करके आया, हज करके आया, बहुत बंदगी करके आया, छोड़ो उसको। एक फरिश्ता कहेगा इफ्तहू लहू बाबम मिनल जन्ना, जन्नत की खिड़की खोल दो, हाँ इसको सोने दो, थक कर आया। दूसरा कहेगा नम का नौमतिल अरूस, दुल्हन की तरह सो जा। तीसरा फरिश्ता आकर कहेगा अफरिशु लहू बिल जन्ना, अरे इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ, कैसे वो सोएगा। अरे मजे, ये फरिश्ते डराने के लिए नहीं आते अच्छे लोगों को, बशारतें सुनाने के लिए। बशारत लेने वाले बनो। ये बनेगा अपनी जिंदगियों को नेक बनाने से, तकवा वाली बनाने से, खुदा का खौफ दिल में पैदा करने से। अल्लाह पाक इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जल्दी जल्दी थोड़े वक्त में कुछ बातें कह दी। अल्लाह पाक इन बातों को इखलास वाली बनाकर हम सब की जिंदगियों में तब्दीली का इसको सबब और जरिया बनाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इत्म, ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم کھاتی ہیں، ہم پاپی ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم مجرم ہیں۔ اے میرے مولا ہماری زندگیاں ضائع ہو گئی، میرے مولا ہم نے غفلتوں میں نادانیوں میں ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا۔ اے میرے مولا ہماری پچھلی زندگی پر معافی کا قلم پھیر دو۔ میرے مولا پچھلی ہم دیکھتے تو سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا، سوائے کالے اعمال کے ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اے میرے مولا ہمارے برے اعمال کو، گناہوں کو میرے مولا معاف فرما دو، ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دو۔ اے میرے مولا جو زندگیاں باقی ہیں اس میں نیک صالح اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اقربا رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ تلامذہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، مرحومین کو معاف فرما، موجودین کو معاف فرما۔ اے میرے مولا کریم امت مسلمہ میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جن پر قرضے چڑھے ہوئے ان کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو جس لائن سے دکھی ہے اللہ ان کے دکھوں کو دردوں کو ختم فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا یہاں پر جو مجمع جمع ہوا ہے میرے مولا اپنے دربار میں اس کو قبول فرما، یہ جلسے کو بے انتہا قبول فرما۔ میرے مولا یہ محنت کرنے والے اساتذہ و مدرسین کا بہت بڑا دخل ہے میرے مولا، تو ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ میرے مولا ان پڑھنے والے طالبہ اور طالبات کو قبول فرما، مستقبل میں ان کو دین کا داعی، دین کا خادم بنا۔ میرے مولا ان کے والدین کو بھی قبول فرما۔ میرے مولا جن آپ کے بندوں نے اور بندیوں نے ہمت افزائی کے لیے بچوں کو انعام دیا ہے، میرے مولا کریم بڑی امیدوں سے اور بڑے جذبات سے انہوں نے دیا ہے، جس نے 200 روپے دیے، 250 روپے دیے، میرے مولا تو دلوں کو دیکھنے والا ہے۔ میرے مولا کریم انہوں نے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے دیا ہے، میرے مولا ان کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ میرے مولا بڑی خوشی ہمیں بھی ہوئی کہ یہاں انعام کی تقسیم میں اساتذہ اور مسجد کے خادموں کو بھی محروم نہیں رکھا گیا۔ میرے مولا کریم ان سب دینے والوں کو اپنے دربار میں قبول فرما، یہ جلسے کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، یہاں کے نوجوان جنہوں نے جو قربانیاں لگائی اپنے دربار میں قبول فرما۔ میرے مولا کریم یہ جلسے کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ میرے مولا کریم جیسے ہم نے تاریخ میں سنا یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے یہ گاؤں، میرے مولا یہ ہمیشہ مرکزی حیثیت اس کی باقی رہے۔ میرے مولا یہاں کے لوگوں میں محبت ہو، جوڑ ہو، الفت ہو، آپس میں ایک دوسرے کا اکرام ہو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو دینی مواقع میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، ریا، نمود اور دکھاوے سے پاکی کے ساتھ میرے مولا کریم خرچ کرنے کا جذبہ ہو، ایسی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ میرے مولا حرمین شریفین کو، روضہ مقدسہ کو، بیت المقدس کو، پوری دنیا کی مساجد کو، مدارس کو، خانقاہوں کو، دینی درسگاہوں کو، دعوت و تبلیغ کو اور ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی، اعمال کی، اسلام کی حفاظت فرما۔ میرے مولا آج امت مسلمہ میرے مولا لقمہ تر بن چکی ہے۔ اے میرے مولا کریم جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے امت مسلمہ کو نشانہ بناتا ہے۔ اے میرے مولا کریم کب تک تو امت مسلمہ پر ظلم کو دیکھتا رہے گا؟ اے میرے مولا کریم کب تک دیکھتا رہے گا؟ اے میرے مولا کب تک چلتے چلتے ایمان والوں کو مرتا تو دیکھتا رہے گا؟ میرے مولا کب تک بے قصوروں کو جیلوں کے حوالے ہوتے ہوئے دیکھتا رہے گا؟ اے میرے مولا کب تک جوان بچیوں کو بیوہ ہوتے ہوئے تو دیکھتا رہے گا؟ اے میرے مولا کب تک معصوم بچوں کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھتا رہے گا؟ اے میرے مولا اب تو جوش میں آ جاؤ، اب تو جوش میں آ جاؤ۔ اے میرے مولا نبی علیہ السلام کی امت مرحوم آئے، میرے مولا اس پر رحم فرما، کرم فرما، میرے مولا ہر طرف سے حفاظت۔
میرے مولا لٹیرے میرے نبی کی امت کی بیٹیوں کے ایمان لوٹنے کی اسکیمیں بنا رہے۔ اے میرے مولا میرے نبی کی امت کی بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت کر، ایمان اسلام ان کے دلوں میں جما دے۔ کوئی لاکھ للچائے میرے مولا وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ۔ میرے مولا اصحاب الاخدود کا واقعہ تو نے قرآن میں بیان کیا۔ میرے مولا 20,000 کا مجمع آگ میں چھلانگ لگا دی، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میرے مولا اس نبی کی امت کی بیٹیوں کو ایسا ایمان عطا فرما۔ میرے مولا ٹرین کی پٹری پر اپنا گلا کٹانا پسند کرے، ایمان کا سودا کرنا پسند نہ کرے۔ اے میرے مولا پوری امت مسلمہ کی ایمان کی اسلام کی اعمال کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو بعض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ میرے مولا آج تک جو تیرے سامنے جھولی پھیلائی بعض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جو ہم مانگنا چاہتے ہو مانگ نہ سکے اپنے فضل سے عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کی جائز مرادیں تمنائیں پوری فرما۔ میرے مولا آپ کے بہت سے بندوں نے بہت سی بندیوں نے میرے مولا کریم ہمیں دعا کے لے کہا ہے، بہت سو نے امیدیں لگائی، سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولی والدینا ولی اساتذتنا ولی تلامذینا ولی مشائخنا ولی اقاربینا ولی احبائنا ولی اصدقائنا ولی من علینا ولی من علینا حق ولی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ آخر میں ہم حضرت والا کی خدمت میں محبت کے ساتھ ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا، اور تمام علماء کرام، آنے والے مہمانان اور تمام حاضرین جلسہ کا جملہ ذمہ داران اور اراکین مدرسہ کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب نے بڑے سکون اور وقار کے ساتھ اس جلسے کو کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ایسی خوشی کی گھڑیاں بار بار ہم پر آتی رہے۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ اسی کے ساتھ اس دعا کے ساتھ ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔